اسکندر اعظم 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد بادشاہ فلپدوم مقدونیہ کے ایک طاقتور اور جنگجو حکمران تھے، جنہوں نے یونانی ریاستوں کو اپنے زیر نگیں کیا تھا۔ جب فلپدوم کو 333 قبل مسیح میں ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا تو محض 20 سال کی عمر میں سکندر کو مقدونیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تخت سنبھالتے ہی سکندر کو یونانی شہروں میں بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ان سب کو تیزی سے کچل دیا، خاص طور پر تھیبیس شہر کی بغاوت کو سختی سے دبایا، جس سے یونانی ریاستیں مکمل طور پر سکندر کی حکمرانی قبول کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ یونان پر مکمل کنٹرول کے بعد اس کی نظر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس پر پڑی، جس کا بادشاہ دارا سوم تھا۔ 324 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی 40,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے روانہ ہو کر دریائے ہیلسپونٹ عبور کیا اور فارس کے علاقے میں داخل ہو گیا، جہاں اس نے اپنی پہلی بڑی جنگ بیٹل آف گرینیس میں فارسی گورنروں کی مشترکہ فوج کو شکست دی اور اناطولیہ موجودہ ترکی کے کئی بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 333 قبل مسیح میں دارا سوم کے ساتھ اس کا پہلا بڑا معرکہ بیٹل آف ایسوس کے مقام پر ہوا۔ اس جنگ میں دارا سوم کی فوج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود سکندر کی جنگی مہارت کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور دارا سوم میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ سکندر کو دارا کے خاندان کے افراد بھی قیدیوں کے طور پر ملے، لیکن اس نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ فارس کے مزید علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سکندر نے 332 قبل مسیح میں مصر کی طرف پیش قدمی کی، جہاں کے عوام فارسی حکومت سے نجات چاہتے تھے۔ جیسے ہی سکندر نے مصر میں قدم رکھا، وہاں کے لوگ بغیر کسی جنگ کے اس کے وفادار ہو گئے اور اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ سکندر نے مصر میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں سب سے اہم اسکندریہ شہر کی بنیاد تھی، جو بعد میں ہو گئی یونانی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کا مرکز بنا۔ مصر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد سکندر نے دوبارہ فارس کی طرف رخ کیا اور 330 قبل مسیح میں بیٹل آف گوگامیلا میں دارا سوم سے فیصلہ کن جنگ لڑی۔ اس جنگ میں سکندر کی فوج نے دارا کی فوج کو بدترین شکست دی اور دارا ایک بار پھر فرار ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سکندر نے فارس کے دارالحکومت پرسیپولس پر قبضہ کر لیا، جو فارسی تہذیب ثقافت کا مرکز تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد دارا سوم کو اس کے اپنے ہی ایک گورنر بسوس نے قتل کر دیا، جس کے ساتھ ہی فارسی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور سکندر دنیا کا سب سے بڑا حکمران بن گیا۔ لیکن سکندر کی فتوحات یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر باختریہ اور سغدیہ کے علاقوں کو بھی اپنے زیر نگیں کیا۔ ان علاقوں میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے رکسانہ نامی باختری شہزادی سے شادی کی، تاکہ مقامی عوام میں اپنی مقبولیت بڑھا سکے۔ سکندر کی فتوحات کا سفر جاری رہا اور اس نے مزید مشرق کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 324 قبل مسیح میں وہ اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پہنچا، جہاں اس کا سامنا دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس سے ہوا۔ پورس ایک بہادر حکمران تھا اور اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ جنگ کے بعد سکندر نے راجہ پورس کی بہادری کو سراہا اور اسے دوبارہ اس کے علاقے کی حکومت دے دی۔ سکندر ہندوستان میں مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی فوج مسلسل جنگوں اور شدید موسم کی وجہ سے تھک چکی تھی۔ فوج نے بغاوت کر دی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جس پر مجبور ہو کر سکندر نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر اس کی فوج نے دریائے سندھ کے قریب ملا قوم کے ساتھ جنگ کی، جس میں سکندر زخمی ہو گیا۔ وہ ایران کے راستے بابل ہو گیا واپس پہنچا، جہاں 323 قبل مسیح میں وہ اچانک بیمار ہو گیا اور محض 32 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی غیر متوقع موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا کوئی جانشین نہ تھا، اس لیے اس کی سلطنت کے حصے بکھرے ہو گئے، لیکن اس کی جنگی مہارت، حکمت عملی اور فتوحات تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج بھی سکندر کو دنیا کے سب سے بڑے فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے ایک ناقابل شکست جنگجو کی حیثیت سے تاریخ میں اپنی جگہ بنا لی۔